سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار تنزیلہ مظہر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تنزیلہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں انصاف کے تقاضوں، قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اس کیس کے اندر اور 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جو مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے، ہم فیصل بابڑہ سے گفتگو کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ زیرو نتیجہ ہے اس کا، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس کے اندر مذاکرات کے اندر، تو اب مذاکرات کیا سبوتاج ہو جائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، فیصلے کی قانونی میرٹس اور ڈی میرٹس تو تبھی ڈسکس ہو سکتے ہیں جب تفصیلی فیصلہ ایک سامنے آئے گا، لیکن اپیرنٹلی یہ کیس جو ہے یہ اوپن اور شٹ کیس تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جن چیزوں کو جسٹیفائی کرنا تھا عمران خان صاحب کے کچھ الزامات تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا ڈیفینس پیش کرتے ہوئے ان کسی بھی بات پہ جواز پیش نہیں کر پائے کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جس وجہ سے وہ پیسہ جو قومی خزانے میں آنا تھا اس کو ملک ریاض صاحب کے جو جرمانہ تھا اس کی مد میں ایڈجسٹ کیا گیا، ایک اور اکاؤنٹ میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، پھر ایک خفیہ معاہدہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑی تھی۔ ابھی میں سن رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو، یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ بالکل ایسے معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس میں ملک کو کوئی نقصان ہوا، نہ خان صاحب کو کوئی مالی فائدہ ہوا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط بیانی بھی ہے اور یہ بددیانتی بھی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر اتنے ہی یہ ملک کی خدمت کا ایک معاہدہ تھا تو پھر آپ کو خفیہ معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ آپ کابینہ کی اجازت کے بغیر خفیہ معاہدہ کر نہیں سکتے۔ پھر جس طریقے سے کابینہ سے اس معاہدے کو کرنے کے بعد یہ بھی ایک اور بددیانتی ہے، اپروو کرایا گیا، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر اسی دورانیے میں جب آپ یہ رقم ایڈجسٹ کر رہے تھے ایک اور اکاؤنٹ میں، اسی دورانیے میں ہی آخر آپ کو وہ زمین کیوں عطیہ کی گئی؟ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کتنی بڑی زمین جو ہے وہ توفتاً مل رہی ہو۔ تو اب اس سے آپ کہیں کہ القادر یونیورسٹی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کو مذہبی ٹچ دیں، کیونکہ آئسا کہ یہ ایک وتیرہ ہے کہ وہ مذہبی ٹچ ہر بات پہ دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے، اور ذاتی فائدہ حاصل کرنا اور کسی اور کو ذاتی فائدہ دینا، یہ ان دونوں کا کیس ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس ایک اپیل کا حق ہے، جو اگر جو پروسیکیوشن ہے اگر اس نے بہت دلیل کے ساتھ اور بہت ٹھوس شواہد کے ساتھ اس کیس کو لڑا ہوگا تو پھر تو شاید عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ اپیل میں جانے کے بعد بھی برقرار رہے گی، لیکن جن نکات کی طرف میں نشاندہی کر رہی ہوں، اگر اس میں کہیں پہ پروسیکیوشن نے کوئی کمزوری دکھائی ہے اور اس کو صرف ایک مالی غبن کے کیس کے طور پر لڑا ہے تو وہ شاید، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے تھے امرت صاحب کی مالی غبن کا کیس نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے، جو کہ اخلاقی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ایک جرم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ماضی میں بھی پاکستان کے وزرائے اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں سے کرپشن کے بہت سارے الزامات لگتے رہے، لیکن یہ اب تک کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس اس وجہ سے بھی نظر آتا ہے کہ ایک رقم موجود ہے۔ آپ تو مطلب خان صاحب تو جو کہتے تھے نا کہ اربوں کی کرپشن کی، خربوں کی کرپشن کی، میرے مخالفین نے، وہ ایک ہوا میں بات ہوتی تھی، کوئی چیز جو ہے وہ ثابت کبھی نہیں ہو سکی۔ آپ نے دیکھا کہ شاید فقار نباسی ہوں، شاید وسیع صاحب ہوں، اسماعیل صاحب ہوں، سبھی کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور سالوں کیسز چلائے، لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ تو ایک ایسی رقم ہے جو موجود ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک رہی مذاکرات کی بات، دیکھیے مذاکرات کا جو ایک نکاتی ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نظر آتا ہے، بے شک وہ 22 نکات انہوں نے پیش کیے ہیں، وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ اب اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے اور جب تک وہ اپیل میں جائیں گے، جب تک اپیلیں لگیں گی، جب تک اس کیس سے دوبارہ کورٹ بیٹھے گی، 2 رکنی بینچ میں ہائی کورٹ سے بیٹھ کے اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہے، اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ تو جو فوری طور پر رہائی کا آپ سن رہے تھے کہ چاہے وہ حامد رضا صاحب ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں، وہ سبھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو مسکرانے کا وقت ہو رہا ہے، ہم تو عمران خان صاحب کو بہت جلدی جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج کے فیصلے کے بعد یہ ہوتا ہوا مجھے تو کم از کم دکھائی نہیں دیتا۔ اب ویسے کوئی ڈیل ہو جائے اس ملک میں، جو ناممکنات تو ہے نہیں، کوئی امکانات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، تو کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، کچھ اور کوئی بات ہو جائے طے آپس میں لوگوں کی، یہ الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پر وہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب بہت جلدی باہر آئیں گے۔